سب سے پہلے میں اترولہ کی اس علمی، ادبی اور تہذیبی سرزمین پر آپ سب کو خوش آمدید اور خیر مقدم آپ کا کرتے ہوئے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اترولہ میں اس سے پہلے بھی میری کئی حاضری ہو چکی ہیں، اس لیے اترولہ میرے لیے نیا نہیں ہے اور میں اترولہ کے لیے نیا نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کس طرح سے شورا اکرام کی پذیرائی کرتے ہیں، کس طرح سے مشاعرے کو زندگی بخشتے ہیں، کس طرح سے آپ کی آمد سے اور آپ کی موجودگی سے مشاعرہ اپنے وقار کی بلندیوں پر پہنچتا ہے، اس کا مجھے بھرپور اندازہ ہے۔ لیکن ابھی جب میں نے سلام کیا تو کچھ لوگوں نے میرے سلام کا جواب دیا، کچھ لوگوں نے نہیں بھی دیا۔ جنہوں نے جواب نہیں دیا انہوں نے سوچ لیا کہ یہ 400-500 کلومیٹر دور سے آیا ہے، اگر اس کے سلام کا جواب نہیں بھی دیں گے تو یہ ہمارا بگاڑ کیا لے گا۔ میں بہت ادب کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سلام کیا تھا، کوئی قرضہ نہیں مانگا تھا۔ اگر سلام کا جواب آپ دے دیتے تو کچھ نیکیاں میرے حصے میں آنی تھیں اور کچھ نیکیاں آپ کے حصے میں جانی تھیں، اور اس سے دوسرا فائدہ یہ ہونا تھا کہ مجھے یہ اندازہ لگ جاتا کہ مائک کی آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ چلیے پھر سے ایک بار سلام کر کے دیکھتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اب لگا کہ میں اسی اترولہ میں ہوں جس اترولہ کی شہرتیں ہندوستان بھر کے مشاعروں میں شورا اکرام کے ذریعے پہنچی ہیں۔ اترولہ کا ایک تعارف یہ ہے کہ اترولہ کو محترم انور محمود صاحب کی خدمات کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، محمد یوسف عثمانی انٹر کالج کی جو تعلیمی خدمات ہیں ان کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک اور دنیا ہے جس میں اترولہ یہاں کے جو ادبی سفیر ہیں ان کی خدمات کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور ایک جو اترولہ کی شناخت ہے وہ اترولہ کے عوام و خواص کی اردو سے جو محبت کا جذبہ ہے، اس جذبے کی ترجمانی کے طور پر اترولہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ میری عادت ہے میں ان چند مصروں سے اکثر مشاعروں کی شروعات کرتا ہوں۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ رب العزت کے کرم کی امید کے ساتھ ہم اپنی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے نمرود کے بھڑکائے ہوئے شعلوں کو پل میں گلزار بنایا۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی حفاظت کی۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے فرعون کا غرور توڑا۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے 313 کو ہزاروں پر بھاری کیا۔ یہ آج کا مشاعرہ بھی اس پس منظر میں آگے بڑھے گا جس کا ذکر ابھی محترم انور محمود صاحب اپنی تقریر میں فرما رہے تھے۔ بہت دیر سے لڈو بھائی آپ کو تلاش کر رہا تھا میں، ظاہر ہے اترولہ کا مشاعرہ لڈو بھائی کے بغیر، تو اب آپ آ گئے تو یقیناً بہت کام بڑھیا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، آج کے مشاعرے کے صدر عالی وقار جس عظیم المرتبت شخصیت کو آج کے مشاعرے کی صدارت کی ذمہ داری دی گئی ہے، جناب حبیب الرحمان خان صاحب عرف حبو بھائی، سابق بلاک پرمکھ، مہمان خصوصی کے طور پر محترم انیس الحسن صاحب، جناب مسعود عالم صاحب، رضی الدین صاحب، طیب علی ایڈوکیٹ صاحب، فیروز عرف پپو صاحب چیئرمین، اس مشاعرے میں اردو کی خدمت انجام دے کر
اردو کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد کرنے والی شخصیت آپ کے ہر دل عزیز سابق ایم ایل اے محترم انور محمود صاحب، اس ادارے کے مینیجر کے فرزند اور اردو کے ایک بہت ہی ذمہ دار پرستار کے طور پر شاہد محمود صاحب کا نام میں لینا چاہوں گا، اور ایک ایسا شخص جو پردے کے پیچھے رہ کر اس مشاعرے کے انعقاد میں اپنا خون دل شامل کرتا ہے، بھائی نظام الدین ایڈوکیٹ صاحب۔ اس مشاعرے میں تشریف لائے ہوئے دیگر معززین، سیاسی حلقوں سے آئے ہوئے ہمارے سیاسی لوگ، وکلا صاحبان، میڈیا سے ہمارے جو ذمہ دار میڈیا کے ساتھی ہیں وہ سب، اترولہ کی سرزمین پر اترولہ کے اور اطراف سے آئے ہوئے تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو پردہ نشین اور عزت ماں و بہنوں، میں بات تو کہیں اور سے کرنا چاہتا تھا، لیکن محترم انور محمود صاحب نے اپنی مختصر سی لیکن بہت جامع تقریر میں میرے ذہن کو کہیں اور پہنچا دیا۔ بات کرنا تو کہیں اور سے چاہتا تھا، لیکن آج کے مشاعرے میں یہ ایک انٹر کالج کے میدان میں مشاعرہ ہو رہا ہے، اترولہ کی علمی اور تہذیبی سماعتیں میرے سامنے ہیں، تو یقیناً اس بات کا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے کہ اس بات کو میں یہاں کہہ سکوں۔ اردو کے حوالے سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے، ہم ہزاروں بار لاکھوں بار اس بات کو کہہ چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، لیکن اتنی ہی سچی بات یہ ہے کہ ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے، اسی نسبت سے لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں۔ ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے، اسی نسبت سے لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں۔ اور بھائی عثمان اترولوی صاحب، ایک بات آپ کے شہر میں آج کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ غیر سے زیادہ مٹانے پر تلے ہیں اپنے لوگ، غیر سے زیادہ مٹانے پر تلے ہیں اپنے لوگ۔ کیا خبر تھی دل میرا اردو زباں ہو جائے گا؟ اگر ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم اردو کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن چائے خانے پر ایک اردو کا اخبار آتا ہے جسے پورا شہر پڑھتا ہے۔ ہم اپنے ان بچوں کو جو کانوینٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، جب ان کا ٹیوٹر گھر پر ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اسے صوفے پر بٹھاتے ہیں، اور صوفے پر بٹھانے کے بعد ٹیوشن کے دوران چائے کافی سے اس کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اور انہی بچوں کو جب اردو پڑھانے کے لیے کوئی مدرس آتا ہے، کوئی ہمارے اردو کا کوئی ایسا مدرس، ہمارے مولانا آتے ہیں اردو یا عربی پڑھانے کے لیے ہمارے بچوں کو، تو اپنے سینوں کو ٹٹول کر دیکھیے، ہماری گھر کی عورتیں اکثر یہ کہہ دیتی ہیں کہ بیٹا یہی کھٹولا ڈال دے، کہاں کمرہ کھولتا پھرے گا، مولانا ہی تو ہے۔ ہم نے خود اپنے کو سستا ثابت کیا ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ ارے سیاست نے تو آزادی سے پہلے سے ہمارے خلاف سازشیں شروع کر دی تھی۔ عثمان اترولوی صاحب، یہ ملک جب آزاد ہوا، لارڈ میکالے کی بنائی ہوئی ایجوکیشن پالیسی پر چل رہا تھا۔ لارڈ میکالے نے ایک ایجوکیشن پالیسی بنائی، اور وہ ایجوکیشن پالیسی یہ تھی کہ ہندوستان میں پڑھنے والے ہر طالب علم کو 3 زبانیں پڑھائی جائیں گی۔ ایک زبان ہندوستان کی نیشنل لینگویج ہندی، جو قومی زبان ہے، ہندی پڑھائی جائے گی۔ دوسری زبان جو ہندوستان کے جس علاقے میں وہ رہتا ہے اس علاقے کی علاقائی زبان، اور تیسری زبان اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی انٹرنیشنل لینگویج اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ انگلش پڑھنا چاہتا ہے، رشین پڑھنا چاہتا ہے، عربی پڑھنا چاہتا ہے، فرینچ پڑھنا چاہتا ہے، جرمن پڑھنا چاہتا ہے، چائنیز پڑھنا چاہتا ہے، جس زبان کو وہ پڑھنا چاہتا ہے ایک انٹرنیشنل زبان اسے پڑھائی جائے گی۔ یہ تھا ٹرائی لینگویج پالیسی۔ اب دیکھیے سیاست نے ہمارے ساتھ کیا کھیل کیا۔ اس ٹرائی لینگویج پالیسی میں بچہ یا تو آرٹس میں پڑھے گا یا سائنس میں یا کامرس میں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میری بات کا جواب دیتے جائیے گا، کیوں صاحب یہی ہے؟ آرٹ سائیڈ میں ہمارے ساتھ یہ کیا گیا کہ اردو کو انگلش کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔
اب بچہ یا تو انگلش پڑھے گا یا اردو پڑھے گا. اب آپ سوچئے اگر وہ ایم اے کرنا چاہتا ہے انگلش سے تو ظاہر ہے کہ وہ انگلش چھوڑ نہیں سکتا, اردو اپنے آپ چھوٹ گئی. سائنس میں اردو کو ٹائی اپ کیا گیا اردو کا بائیولوجی کے ساتھ. اب جو بچہ سائنس پڑھ رہا ہے وہ سائنس کو بائیولوجی چھوڑ نہیں سکتا, اردو اپنے آپ چھوٹ گئی. کامرس میں اردو کا ٹائی اپ اکنامکس کے ساتھ کیا گیا. سیاست نے یہ کھیل کیا کہ تم ویسے بھی خود اردو پڑھنے میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہو, تو ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ آؤ ہم بھی تمہیں اردو سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ تم خود بھول جاؤ گے کہ تمہاری زبان کیا ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان شورا اکرام کو جو اردو کے اس چراغ میں اپنا خون دل جلا رہے ہیں لیکن اس کی روشنی کو مدھم نہیں ہونے دے رہے ہیں. سیاست بار بار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے, اردو ان کی زبان ہے جو عید پر سویاں کھاتے ہیں اور بقرعید پر گوشت کھاتے ہیں. ہم بار بار اس بات کا ثبوت پیش کرتے کرتے تھک گئے ہیں کہ اردو کو مسلمان قرار دینے سے پہلے ایک بار تو سوچا ہوتا کہ یہ وہ زبان ہے جو اسی مٹی میں پیدا ہوئی تھی, یہی پلی, یہی پرورش پائی, یہی پلے بڑھنے کے بعد پورے دنیا میں لوگوں کے ذہنوں پر پہنچی. اسی زبان کا کمال ہے کہ یہ جسے تم مسلمانوں کی زبان کہتے ہو یہ آنند نارائن ملا کی زبان ہے, یہ برج نارائن چکبست کی زبان ہے, یہ رغبت سہائے فراق گورکھپوری کی زبان ہے, یہ دیا شنکر نسیم کی زبان ہے, یہ منشی پریم چند کی زبان ہے, یہ کرشن بہاری نور کی زبان ہے, یہ کنور مہندر سنگھ بیدی سہر کی زبان ہے, یہ کرشن کمار تور کی زبان ہے. بہت سے سینکڑوں ایسے نام ہیں جو اس فہرست میں سنائے جا سکتے ہیں. اور آخر میں ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ عرب سے جو آئی زباں میں نہیں ہوں, فقط ایک زبان مسلمہ نہیں ہوں. کوئی جا کے میرے اردو سے یہ کہہ دے یہ میرا مکان ہے, میں مہمان نہیں ہوں. یہ اردو کا درد تھا جسے میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا. بہت زیادہ بات کر کے اس وقت اپنی عاقبت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا, لیکن اگر اجازت دیں محترم انور محمود صاحب میرے بڑے کرم فرما ہیں اور سچ مانیے, سچ مانیے ایک بات بہت سچائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. ٹیلی ویژن پر ایک وگیاپن آتا تھا پچھلے دنوں, ایک جونیئر کرکٹر ایک سینئر کرکٹر سے کہتا تھا کہ میں آپ کی ٹیم میں کبھی بھی آ سکتا ہوں لیکن آپ میری ٹیم میں کبھی نہیں آ سکتے. وہ وگیاپن آپ کو یاد ہوگا. انور محمود صاحب کو میں دیکھتا ہوں تو اکثر سوچتا ہوں کہ یہ تو سیاست میں چلے گئے ورنہ یہ بہت اچھے شاعر اور بہت اچھے ناظم مشاعرہ ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری ٹیم میں کبھی بھی آ سکتے ہیں, ہم ان کی ٹیم میں جانے کے لیے ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑے گا. بہت مبارکباد میں انور محمود صاحب کو دینا چاہتا ہوں. جب یہ بولتے ہیں تو میں بہت غور سے سنتا ہوں کیونکہ بہت کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ ہندو مسلمانوں کا ملا جلا مجمع. یہاں ایک بات آج کی رات اس مشاعرے کے مشن اور اس مشاعرے کے مقصد کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا, چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا, تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے, یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے, علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں. سیاست اپنا کام کر رہی ہے. ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں جمہوریت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ذریعے چلتی ہے, عام جن مانس کے ذریعے لوکتنتر چلتا ہے. یہ بہت بڑے بڑے فلاسفرز نے, دارشنکوں نے کہا ہے. لیکن جمہوریت کا ایک ڈارک پہلو یہ بھی ہے کہ جمہوریت اکثر لوگوں کو بانٹنے سے چلتی ہے. جب لوگ الگ الگ خانوں میں بٹتے ہیں تب جمہوریت کامیاب ہوتی ہے, جمہوریت کام کرتی ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست جہاں دلوں کو الگ الگ کرنے کا کام کر رہی ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان بکھرے ہوئے دلوں کو, ہم ان ٹوٹے اور بکھرے ہوئے دلوں کو اور رشتوں کو, ہم ان ٹوٹتے بکھرتے رشتوں کو پھر سے ایک جگہ جمع کریں, پھر سے ایک ایسا سماج بنائیں
جس میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سے مل سکیں، اسی طرح سے ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ سکیں، کیونکہ نام پر مذہبوں کے لڑ بھڑ کر یوں ہی سڑکوں پہ گر بہا دو گے، سرحدوں نے اگر لہو مانگا دوستو سرحدوں کو کیا دو گے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو حالات ہیں ان حالات کا علاج صرف محبتوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے مشاعرے کا آغاز کرنے کا وقت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک شاعر کو آواز دے کر مشاعرے کا آغاز کروں، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مشاعروں کی اپنی روایت یہ ہے کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر کے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہمیں کرنا ہے جنہیں محسن انسانیت کہا گیا۔ محسن انسانیت مسعود بھائی ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا۔ دنیا کا ایک بہت بڑا فلسفر جو یورپ کا رہنے والا تھا، مسلمان نہیں تھا، سر پر ٹوپی نہیں لگاتا تھا، اس کے داڑھی نہیں تھی، اس نے دنیا کی 100 ایسی شخصیات کو ترتیب دیا جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت بڑا کام کیا ہو۔ ان میں بیٹھ جائیے جلدی سے بیٹھ جائیے، بہت شکریہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے پہلے نمبر پر میرے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر دنیا کے 100 شخصیتوں کا نام اس لسٹ میں تھا، تم نے پہلا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں لکھا؟ اس نے ایک بہت پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جب میں محمد صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا، جب ان کے بارے میں جانکاریاں اکٹھی کر رہا تھا، ایک ایسا واقعہ میری نظر کے سامنے سے گزرا جس جیسا کوئی واقعہ مجھے دنیا کے کسی رہبر، کسی رہنما کی زندگی میں نہیں ملا۔ اور اس نے وہ واقعہ بتایا کہ ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ سرکار میرا 8 سال کا بچہ ہے، صبح سے گم ہو گیا ہے، بہت تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہا ہے، آپ دعا فرما دیں کہ میرا بچہ مل جائے۔ زار و قطار رو رہا ہے، بچے کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے ہی جا رہے تھے کہ ایک دوسرے صحابی دوڑے ہوئے آئے اور کہا اے شخص، تیرا بیٹا جس کو تو تلاش کر رہا ہے فلاں باغ میں اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، جا کر اپنے بچے کو وہاں سے لے آ۔ جب وہ صحابی اپنے بچے کو لینے جانے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو روکا کہ اے شخص ذرا رک جا، ایک بات کا خیال رکھنا، اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، اس کا نام لے کر اسے آواز دینا۔ صحابی نے پوچھا آقا اس کا کیا مطلب ہے، میں سمجھ نہیں پایا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے بچے سے بہت دیر سے دور ہو، اس کی جدائی میں اس وقت دل کی گہرائیوں سے تم اس کو اور تمہارے محبتوں کو جو جذبہ ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے۔ جب تم اسے بیٹا کہہ کر آواز دو گے تو آواز تمہارے گلے سے نہیں دل سے نکلے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں کوئی ایسا یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو جس کے ماں باپ نہ ہو سکتا ہے جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر پکارو تو اس یتیم کا دل تڑپ اٹھے جس نے ماں باپ کو نہیں دیکھا ہے، جسے ماں باپ کی محبت نہیں ملی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو تیری تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، اس کا نام لے کر اسے آواز دینا۔ جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ جو نبی اپنے امت کے یتیم بچوں کی محبت میں اس طرح کا کام کر سکتا ہے یا اس طرح کا پیغام دے سکتا ہے، یقین جانیے انسانیت کا اس سے بڑا رہبر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔